بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 مرتبہ استغفار پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دعا کے ٹاپک پہ۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان مردود کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہے ہی قبولیت کا مہینہ۔ تو اس مہینہ میں جتنا ہو دعائیں مانگیں۔ دعا مانگنے سے پہلے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جان لیں، جس سے جلد آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو۔ اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، بلکہ اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ہمارا اللہ کتنا رحمان و بلند شان والا ہے، سبحان اللہ۔ تو چلیے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ سیکھتے ہیں۔ جب ہم دنیا کے کسی انسان کے پاس جاتے ہیں اپنا کوئی کام اس سے کرانے یا کچھ مانگنے، تو ہم اس سے کتنے ڈسپلن سے بات کرتے ہیں نا۔ ہم اس سے ایسے بات کرتے ہیں کہ ہماری باتیں اس کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے رب سے مانگنے کے وقت بھی، یعنی دعا کرتے وقت بھی، ہمیں یہی طریقہ اپنانا ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ادب کے ساتھ اور بہت ہی اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے مانگیں۔ وہ تو ہے ہی بادشاہوں کا بادشاہ، عطاؤں کا سمندر۔ جب بھی دعا مانگے تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب کھلا رکھیں۔ ہاتھ اتنے اونچے ہوں کہ آپ کے سینے کے سامنے ہوں یا گردن کے سامنے۔ دعا سے پہلے درود شریف ضرور پڑھیں، بلکہ پہلے ہی نہیں، دعا کے پہلے بھی اور آخر میں بھی، یعنی دعا ختم کرنے کے بعد بھی درود شریف ضرور پڑھیں۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگے اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ ضرور ملے گا۔ ضد کر کے مانگے، بچوں کی طرح ضد کر کے۔ ایسے مانگے جیسے ایک بھکاری مانگتا ہے اور لیے بنا واپس نہیں جاتا۔ اللہ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ہم ہیں جو ممکن اور ناممکن کے وسوسوں میں پھنسے رہتے ہیں، اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں رمضان جیسے مبارک مہینہ عطا ہوا ہے۔ اس مہینہ میں تو اور جلد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تو ہمیں ادب کے ساتھ اپنے رب سے اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی، سبحان اللہ۔ تو ہمیں جو چاہیے، جو بھی حاجات ہو، وہ ہمیں افطار کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور مانگنی ہے۔ تو یوں روتی روتی مانگنا اسٹارٹ کریں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ درود شریف کے بنا ہماری دعائیں زمین اور آسمان کے بیچ لٹکی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کے اول و آخر درود شریف ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ پاک کی تعریف کرنی ہے
اللہ کا جو بھی نام آپ کو یاد ہے وہ نام لے کر پکاریں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ اے بلند شان والے رب، اے ہمارے رب، اے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دینے والے رب، اے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والے رب، اے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے محفوظ رکھنے والے رب، اے نوح علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھنے والے رب، تو ہی تو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، تو ہی تو ہمیں بھی نوازنے والا ہے۔ اے بلند شان والے رب، ہم تیری در کے سوالی ہیں، ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ تیرے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ تو اگر ہمیں نہیں عطا کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم تو تیرے ہی محتاج ہیں، ہمیں تیرا ہی آسرا ہے۔ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اتنے بے بس ہیں کہ اپنے گناہوں پر قابو بھی نہیں پا سکتے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر سے وہی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن مولا، ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے، تو ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا، کیونکہ تیرے سوا قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے میرے رب۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرا رحم اور فضل مانگتے ہیں۔ اللہ، ہمیں ہمارے اعمال کے عبرت سے بچا، ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے، ہمارے ناکردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں تلف کر دے۔ مولا، تو رحیم بھی ہے اور قہار بھی۔ مالک، آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ہم اسی نبی آخر الزماں کے امتی ہیں، ہم سے رحم کا معاملہ فرما، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر و غضب کو دعوت دیتے ہیں، ہمیں علم شناسی عطا فرما، ہمارے منزلیں ہمارے اعمال سے مشروط نہ کر۔ مولا، ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، تیرا فضل شامل حال نہ ہو تو ہم کسی قابل بھی نہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اے پروردگار، اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، میری توبہ کو قبول کر، میرے گناہ دھو دے، میری دعا سن، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو درستی دے، مجھے گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستیوں میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگے تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی، سب بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنے شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں، بہنوں، والدین،
दोस्त अहबाब और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व बरकत का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह पाक हमें दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता कर और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके पैरवी करने वाले सब मुसलमानों पर रहमत व बरकत नाजिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप भी अपने लिए ऐसी दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैर।